مفتی طارق مسعود کو اپنے بیان پر معافی کیوں مانگنی پڑ گئی؟ معروف عالم دین مفتی طارق مسعود کا ایک متنازع بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، جس میں انہیں اپنے خطاب کے دوران ایسی باتیں کہتے سنا گیا جن سے توہین اسلام، توہین صحابہ اور توہین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاثر ملتا ہے۔ طارق مسعود کا بیان وائرل ہوتے ہی سوشل میڈیا پر تہلکہ مچ گیا۔ صارفین کا کہنا ہے کہ مولانا نے اپنے بیان میں جو باتیں کی ہیں اس میں تنقیص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تنقیص صحابہ دونوں شامل ہیں، جس پر حکومت کی جانب سے قانون کے تحت مقدمہ درج کر کے کارروائی ہونی چاہیے۔ ویڈیو پر رد عمل دیتے ہوئے ایک جانب جہاں علماء کرام کا کہنا ہے کہ عوام الناس میں اس قسم کی گفتگو کرنا بالکل فضول بات ہے، آپ لوگوں کو نماز پڑھانا سکھائیں یا وضو کرنا سکھائیں۔ جہاں ایک جانب لوگوں کو نماز پڑھنا نہیں آتی، کلمے کے معنی اور مفہوم نہیں پتا، وہاں آپ انہیں قرآن پاک کی گرامر سکھا رہے ہیں۔ کچھ ہوش کے ناخن لے۔ مذکورہ تنازع کے سوشل میڈیا پر زور پکڑنے کے بعد مفتی طارق مسعود کے خلاف کراچی کے ایک تھانے میں توہین مذہب کی FIR بھی درج کرائی گئی ہے، جس کے بعد مفتی طارق مسعود نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے اپنے الفاظ کی وضاحت پیش کی اور معافی بھی مانگی۔ وضاحتی بیان میں انہوں نے اپنے پچھلے موقف سے رجوع کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میرے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ میں نے ایسے الفاظ استعمال کیے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی یا گستاخی کا پہلو نکلتا ہے، لیکن کوئی بھی مسلمان ایسا کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور میرا تو مقصد دین کی دعوت ہے۔ مفتی طارق نے خاص کر اس بیان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ وہاں موجود تھے وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ میرا بیان قرآن کی صداقت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے تھا، لیکن میرے ہی بعض اکابر کو کچھ تحفظات ہیں کہ اس عنوان پر بیان کرتے ہوئے مجھ سے الفاظ کی بے احتیاطی ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں، جن لوگوں کو میری وجہ سے تکلیف پہنچی ان سے میں معافی چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں۔ ساتھ ہی انہوں نے قرآن کی آیت کا حوالہ دے کر اس بات پر زور دیا کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دیا جائے۔ اس سے پہلے ایک اور وضاحتی بیان میں مفتی طارق مسعود نے کہا تھا کہ میرے خلاف سوشل میڈیا پر ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ میں نے کہا ہے کہ معاذ اللہ قرآن میں گرامر کی غلطیاں ہیں۔ انہوں نے اس پر وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ ظاہری لحاظ سے غلطی ظاہری لفظ بتاتا ہے کہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ مجھ سے تعبیر میں غلطی ہوئی ہو یا پھر یہ بات عوام کے سامنے کرنی ہی چاہیے نہیں تھی، کیونکہ شاید ان کا مینٹل لیول اتنا اونچا نہیں ہے جس کے باعث شاید وہ سمجھے کہ قرآن میں غلطیاں ہیں، تو اس لیے میں اپنے الفاظ پر معذرت کرتا ہوں، لیکن میری منشا ہرگز قرآن مجید کی توہین نہیں تھی، کیونکہ میرا پورا بیان قرآن کی صداقت پر ہو رہا ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اسی کے مطابق لکھا گیا اور اسی کے مطابق پڑھا گیا۔